بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے روح کا انسانی جسم میں پہلی بار داخل ہونے کا واقعہ۔ تفسیر الروح بیان میں حدیث قدسی نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اسے خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا۔ یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سال کے ہزاروں سال کا ایک سال تھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلسال ہو گیا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹھیکرے کی طرح بجے۔ پھر اس پر 39 سال غم کا مینہ برسایا، پھر 1 سال رات اور سرور کی بارش برسائی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو ہر وقت غم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام سرور پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ڈھانچہ تیار کیا گیا جو بالکل بے جان تھا، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور قد و قامت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ اس سے قابل جیسی خوبصورت اور جسم انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ پر رکھا تھا وہاں سے ابلیس بھی گزرتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کس چیز سے بنا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے جسم پر مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا۔ جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا اور اپنی جماعت سے کہنے لگا یہ کھوکھلا بنا ہے، یہ کسی بات پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ اب مجھے بتا اے میری جماعت، اگر تم اس سے افضل بنایا گیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ جماعت نے کہا ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا اگر مجھ سے افضل بنایا گیا ہے تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا، اور اپنی تھوک جمع کر پتلے پر پھینکی جو ناف کی جگہ پر گری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا وہاں سے ہٹا دیا۔ اس گریدی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ آدمی سے منحوس اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا، اور اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل مکمل ہو چکی تو اب اگلا مرحلہ روح پھونکنے کا تھا۔ رب تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے داخل ہو جا۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو عرض کی الہی یہ جگہ نہایت ہی تاریک اور گہری ہے، اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر روح نے پھر معذرت کی۔ پھر تیسری بار بھی حکم ارشاد ہوا تو اس نے پھر معذرت کی۔ پھر چوتھی بار عتاب کے انداز میں حکم دیا گیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں سخت دشواری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو بہت سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ معراج النبوت حصہ اول میں ہے کہ روح کا انکار کا سبب بظاہر یہ بھی تھا کہ روح لطف اور نورانی ہے، جبکہ جسم آدم کشف ظلمانی، اسی لیے اس میں داخلہ عطلت ہم نشینی سے اقرار کر رہی تھی۔ لیکن جب شمع جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشانی آدم میں منور کیا گیا اور اس کی نورانی شعاعوں سے جسم آدم منور ہوا تو روح بلا تردد
سر مبارک آدم علیہ السلام میں داخل ہوئی۔ روح جسم میں داخل ہو گئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبان میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیلنے لگی، یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی۔ واپس ناک کے سوراخوں سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جو روح کے داخل ہونے کے بعد جسم آدم سے آئی، اور یہ چھینک کی آواز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور یوں وہ پہلے الفاظ تھے جو زبان آدم علیہ السلام سے ادا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحم حق اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ منقول ہے کہ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنے کو چاہا لیکن چل نہ سکے۔ جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی جلد بازی کو دیکھ کر فرمان باری تعالیٰ ہوا، انسان جلد بازی پیدا کیا گیا۔ القرآن معراج النبوت میں ہے کہ 40 سال روح کا سر میں گھومتی رہی، اور جس طرف بھی پہنچتی بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکریوں کی طرح ہو گیا تھا گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا، پھر ان کو ناخنوں کی طرح لباس پہنایا گیا، جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اسی سے ملبوس تھے اور اسی سے ان کا تاج تھا۔ اور تفسیر روح بیان میں ہے کہ انسانی جسم میں کل 90 دروازے رکھے گئے، ان میں سے 7 تو سر میں ہیں، جن میں 2 کان، 2 آنکھیں اور ناک کے دونوں سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ ہے، اور آخری 2 دروازے قبل و دبر کے جس سے پخانہ خارج ہوا، اور عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، رغبت کو حلق میں، ضحک کو طحال میں، اور خوشی و غمی کو منہ میں رکھا گیا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی کو سننے کی اور چربی کو دیکھنے کی اور گوشت کو بولنے کی اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ روح مکمل ہوئی، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑیں، کانوں میں آوازیں آنے لگیں، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجید پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار تفکر میں پڑے اور عرض کیا، یا الہی، یہ شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ رب کریم نے فرمایا، وہ ذات گرامی میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور ان کو شرف منزلت عطا فرمائی کہ اگر تمہارے پائے استطاعت میں کوئی لرزش آئے تو ان کی شفاعت کی وجہ سے اسے درگزر فرماؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے روح کے عمل کو بیان کیا، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا، جسم آدم نے سب سے پہلے کیا حرکت کی، اور یہ کہ آپ نے آنکھیں روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا ہوا دیکھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ لغت سکھائی گئی۔ جب شجرہ ممنوع دکھایا تو لغت عربیہ کے سوا باقی تمام لغتیں سلب ہو گئیں، پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام واپس لوٹا دی گئیں۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ قیامت تک ان کی اولاد جتنی لغات بولے گی سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔